کہ تو جائے تیرے غذا کے ذریعے سے ہم انسانوں کے لیے غذا فراہم کریں گے. اتنے وفادار جانور کا انسان انجینئر ہے، انسان بڑی بڑی مارکیٹ بڑے بڑے عمارتیں بناتا ہے، بہت پرانی عمارتوں کو اور مضبوط تر عمارتوں کو بنانے کی صلاحیت انسان کے پاس پائی جاتی ہے، اس لیے تو اشرف مخلوق ہے. ہم نے کہا اس سے اس کے آلے چھین لیجئے. توجہ چاہتا ہوں، انسان اتنی بڑی عمارت صحیح بناتا، اس سے اس کے آلے چھین لیجئے، ذرائع چھین لیجئے، انچی ٹیپ، میٹر اور دیگر جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے بلڈنگ بنانے میں، اس کو ہٹا لیجئے. اب انسان سے کہیے کہ بناؤ بلڈنگ، اگر ایک اینٹ انسان رکھ لے تو، لیکن اللہ کا یہ مخلوق، اللہ کا یہ چھوٹا سا جانور، چھوٹی سی مخلوق، اس کے اندر اتنا شعور ہے. جب یہ اپنا گھر بناتا ہے، نہ کوئی پٹری ہے، نہ کوئی گارا ہے، نہ اینٹ ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ وسیلہ ہے، لیکن جب گھر بنے گا، انسان جب گھر بنائے گا تو گرمی کا گھر سردی میں پریشان، سردی والا گرمی میں پریشان، اس کو سکون نہیں ہے، یہ بھی انتظام چاہیے. لیکن یہ جو شہد کی مکھی اپنا گھر بنائے گی، نہ اسے اے سی کی ضرورت ہے، نہ پنکھے کی ضرورت ہے. ماہرین نے فرمایا اتنا مرتب مکان بناتی ہے اپنا قلعہ کہ کوئی گھر کسی کمرے سے چھوٹا نہیں ہے، سب برابر سے مرتب ہے. یہ شعور دینے والا کون ہے؟ اتنا ہی نہیں ہے جانے گرام، اللہ نے کہا تیرے اس دہن سے آنے والے رس کو ہم شہد بنائیں گے. شہد دینے کے جاتا ہے، یہ وہ پرندہ ہے، امین ہے اللہ کا، یہ امانت دار اور یہ امانت کو سمجھنے والا. پھولوں کے پاس جاتا ہے، ایک دم سے حملہ نہیں کرتا، پھولوں کے پاس جاتا ہے، پہلے اپنی دوستی کا اعلان کرتا ہے، پہلے پھولوں سے دوستی کا اعلان کرتا ہے، اپنی رغبت کو ظاہر کرتا ہے. جب شوق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پھول پنکھڑی کھول دیتے ہیں، اپنی گودی میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں. یہ اتنا امین ہے کہ کسی پنکھڑی کو توڑتا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہے، اگر بات پہنچے گی، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی اس نے دیا کہ اگر غذا لینا ہے تو کسی کو نقصان پہنچا کے اپنی غذا نہ لو، کسی کو غذا، کسی کو نقصان پہنچا کے اپنی غذا نہ لو. یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، غریبوں کا مال کھائے جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں شعور نہیں، تم سے زیادہ سمجھدار ہے. اس کے اندر ایک مزاج اور ہے، ہر پھول پر نہیں جاتا. اگر زہریلا پھول ہے اس پر نہیں جائے گا، بدبودار پھول ہے اس پر نہیں جائے گا. اس کے ہر اس قلعے میں قانون ہے اس مکھی کے. عزیزان گرامی، قانون یہ ہے کہ اس کے قلعے کے پاس دو بڑے پر جو ہے مکھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک کو یاسوب کہتے ہیں جو سردار ہوتا ہے، قبیلے کا ذمہ دار. قانون یہ ہے اگر کوئی مکھی رس لے کر کے آئے تو پہلے دہن کو سونگھتا ہے، اگر بدبو ہے تو آنے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو ہے تو قلعے میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اس قلعے میں منافق داخل نہیں ہوگا. اگر امانت میں خیانت کی ہے تو داخل نہیں ہو سکتے، سر کاٹ کے ڈال دیا جائے گا، اجازت نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب ہمیں سمجھ میں آئے، اس کو عربی میں کہتے ہیں یاسوب. یاسوب کے معنی ہے سردار کے. پیغمبر اسلام نے اپنی حکمت کو واضح کیا، مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور مولا علی کے کاندھے کو پکڑ کے فرمایا یا علی انتا یاسوب الدین، اے علی تم دین کے سردار ہو. مطلب کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. جو اللہ کا کلمہ، اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا. پھر امام نے فرمایا، امام رضا نے، ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. جو علی کے ولایت کے قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ ہے. یہاں قانون کیا ہے؟ دہن سونگھا جائے گا، منہ سونگھا جائے گا. اگر بدبو ہے تو قبول نہیں، اگر خوشبو ہے تو قبول ہے. پیغمبر نے یوں ہی نہیں فرمایا مولا علی کو تم دین کے سردار ہو، نہیں. جنت کے دروازے پر علی کو روکا جائے گا. جس کے دہن سے ولایت کی خوشبو آئے، جس کے دہن سے ولایت کی خوشبو آئے وہ جا سکتا ہے، جس کے دہن سے منافقت کی بدبو آئے وہ نہیں جا سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، انسان سے زیادہ سمجھدار یہ جانور. تمہاری کے ساتھ کیا ہے؟ پیغمبر سمجھاتے رہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، پیغمبر سناتے رہے تمہارے شعور میں کوئی بیداری پیدا نہیں ہو، تم کہاں کے اشرف مخلوق ہو؟ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچے، مولا معیار اشرف مخلوق کیا ہے؟ امام نے فرمایا عقل.
ہر وہ انسان اللہ کی نگاہ میں احسن مخلوق وہ ہے جس کے پاس عقل ہے. مولا عقل کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا عبد بہ الرحمن وَأَقْصَدَ بِهِ الْجَنَانَ. عقل وہ ساری عقل نہیں، مکاری والی عقل نہیں، عیاری عقل نہیں. امام نے بات دیا کہ معاویہ کے پاس جو عقل تھی وہ عاقل نہیں تھا، وہ عاقل نہیں تھا، اس کو عقل نہیں کہتے. عقل وہ ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، جنت کا جو حقدار بنا دے. عزیزان گرامی، امام سے پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جو عقل تمہیں علی کی ولایت تک پہنچا دے وہ عاقل ہے. جو امیر المومنین کی ولایت تک تمہیں پہنچا دے وہ عاقل ہے. اس کے علاوہ کوئی اشرف مخلوق نہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے میں ایک فرقہ صاحب عقل ہے جس کو جنت ملنی ہے. عقل کی بنیاد پر امام نے فرمایا. عزیزو، اس کے بعد پیغمبر اسلام کو بھیجا اس لیے گیا کہ انسان کے شعور کو اس منزل تک پہنچا دے. تمام انسانوں میں پیغمبر اسلام کے بیان کے مطابق اشرف مخلوق وہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس کے پاس معصوم رہبر کے سمجھنے کی صلاحیت ہے. مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت مرے گا. عقل انسان کو معصوم رہبر سے قریب کر دیتی ہے، اور جب عقل انسان کو معصوم رہبر کے قریب کر دیتی ہے تو اسی معصومانہ رہبریت کو قبول کر کے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور اگر اسی کلمے پر باقی رہا تب اللہ اپنی دوستی کا اعلان کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں یہاں سے خاص توجہ چاہتا ہوں. تمہید کی منزلوں کو ہم نے عبور کر لیا. اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جس نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ساری دنیا مخالف ہو جائے تو اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کو عرب کے جاہل زمانے میں اتارا اس لیے گیا تھا کہ تمہیں تمہاری خلقت کا مقصد سمجھایا جا سکے. پیغمبر اسلام 40 سال تربیت کرتے رہے مکے میں، کوئی پیغمبر کا ہمنوا نہ نکلا. اگر عزیزان گرامی پیغمبر کی تعریف کا اثر صرف ایک ذات پر جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، اور جب پڑھ لیا تو قرآن کہہ رہا ہے بلال نے ایسا کلمہ پڑھا جیسا کلمہ کسی نے نہیں پڑھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ. جناب بلال نے پیغمبر کی تعلیم کو قبول کر لیا اور اس اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر لیا. اور استعمال کرنے کا بلال کون؟ بلال وہ جو حبشی ہیں، بلال کالے ہیں، بلال غلام ہیں، بلال سیاہ ہیں، بلال افریقہ کے رہنے والے جن کی کوئی زندگی نہیں. مکے کے بڑے بڑے غرور میں ڈوبے ہوئے ثروت مند افراد اس جناب بلال کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے. بلال ایک کیڑے کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی حیات. جناب بلال کی عزیزان گرامی عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں. جناب بلال مجھے انسان سمجھا جائے. بلال کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عقل نہیں. عزیزوں، ان کا کام یہ ہے کہ اپنے داہنے بازو پر مشکیزہ اٹھانا، بارے گرا اٹھانا، مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں پہنچا دینا. یہی بلال کا کام. بلال پانی پہنچاتے ہیں، بلال لوگوں کے اناج کو ان کے گھروں میں منتقل کرتے. یہ بلال کی زندگی. کسی نے کھانا دیا کھا لیا، کسی نے نہیں دیا کچھ. بلال انسان نہیں مانے جا رہے ہیں. لیکن جب مکتبہ پیغمبر کے بلال آئے اور پیغمبر نے اپنی تعلیم سے تربیت کر دی بلال کی، اب بلال نہیں ہے. وہی بلال کلمہ طیبہ کو اپنے سینے میں اتار چکے ہیں. سارا مکہ جان گیا بلال نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. بلال کو بلایا گیا، رسی میں باندھ دیا گیا، سینے کے اوپر بلال کے پتھر توڑ دیا جاتا. بلال کلمے سے پھر جاؤ. بلال نے کہا ہرگز کلمے سے پھرنے والے نہیں ہیں. یہی قرآن ترجمانی کرا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بلال نے اب کہہ دیا اللہ ہمارا ہے، اللہ ایک ہے. اب اس سے بلال واپس جانے نہیں ہے، واپس پلٹنے والے نہیں ہیں. جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا. سارا دن بلال کی پشت پر گوڑے برسائے جا رہے ہیں. اتنا گوڑا مارا جاتا تھا کہ جناب بلال کی پیٹھ سیاہ ہو جاتی تھی، خون آلود ہو جاتی تھی، خون بہنے لگتا تھا. لیکن بلال نے کلمہ طیبہ کو چھوڑا نہیں. تو پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب ہم دنیا کو تاریخ رچیں گے اور بتائیں گے بلال کی حیثیت کیا ہے. وہ بلال جو اب تک کیڑے جیسی زندگی گزار رہے تھے، اب ہمارے کلمے کو بلال نے پڑھ لیا ہے تو
ہم رہتی دنیا تک بلال کے لیے تاریخ رقم کر دیں گے. پیغمبر کو حکم ہوا اعلان نبوت کرو, اعلان نبوت ہوا. پیغمبر اسلام کی تربیت یافتہ یہ بلال اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہا. توجہ چاہتا ہوں, اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. کوڑے کھا چکے, اسیری کی زندگی گزار چکے, زخمی ہو چکے, پتھر کھا چکے. بلال دھوپ میں, چلچلاتی دھوپ میں صحبتیں برداشت کر چکے. اب بلال ایسے ہی ہیں جیسے پکا ہوا لوہا, کچھ بھی ہو جائے. اب بلال کے مزاج میں کچھ فرق آنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو انعام دینا ہے نا. اللہ کو اعلان کرنا ہے, نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. بلال گھبراؤ نہیں, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. بلال گھبراؤ نہیں, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ہوا کیا, بڑے بڑے لوگ موجود تھے, جن کے پاس زیادہ اونٹ تھے وہ بھی موجود, جن کے پاس قبیلے والے موجود تھے وہ بھی موجود, جن کے خاندان میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ افراد تھے وہ بھی موجود, سب موجود ہیں. اعلان نبوت ہو گیا, میرے حبیب مسجد بناؤ. مسجد بن کے تیار ہو گئی. صحن مسجد میں ایک طولانی درخت کھجور کا رکھا ہوا تھا. اس کھجور کے درخت پر اذان ہوتی ہے. سارا مکہ کھڑا ہے کہ کسی کو تو پیغمبر بلائیں گے. ہر آدمی جیسے لوگ خیبر میں علم لینا چاہتے تھے, آج ویسے ہی گلدستے اذان بجانا چاہتے ہیں. آج گلدستے اذان بجانا چاہتے ہیں. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ مسجد میں چندہ دیا, لہذا ہم کو بلایا جائے گا. ہمارا خاندان بڑا ہے, اذان کے لیے ہمیں کہا جائے گا. پیغمبر اسلام کو اجازت نہیں کہ کسی کو بلا لے. پیغمبر کسی کو نہیں بلائیں گے. آئے جبرائیل, یا رسول اللہ, جس کو یہ انسان نہیں سمجھتے تھے اسے بلائیے, اس بلال کو بلائیے. جناب بلال کو بلایا گیا, آواز دی گئی, میرے حبیب بلال سے کہو, وہ بلال جس کی رینگتی ہوئی زندگی تھی, اس سے کہو اب جتنی بلندی پر چلا جائے اس کا اختیار ہے. توجہ چاہتا ہوں, اے بلال جتنی بلندی پر جا سکتے ہو جاؤ. سارا مکہ دیکھ رہا تھا. بلال چڑھنا شروع کرتے ہیں, ایک قدم سے دوسرے قدم, دوسرے قدم سے تیسرے قدم. بلال سینے نہیں طے کر رہے تھے, عرب کے غرور کو چکنا چور کرتے ہوئے آگے. بلندی پہ پہنچ گیا جہاں سارا مکہ ہیچ دکھائی دے رہا ہے. عزیزو, اللہ نے ایسا عروج عطا کر دیا. وہ مکہ جو اب تک بلال کو یوں دیکھ رہا تھا, آج اللہ نے ایسا سجا کہ اب بلال کو یوں دیکھنا پڑ رہا ہے. عزیزو, وہ مکہ, جملہ توجہ کیجیے گا, وہ مکہ جو اب تک بلال کو بلاتا تھا, بلال دوڑتے تھے, آج بلال بلائیں گے, مکہ دوڑ کے آئے گا. صلوات علی محمد و علی بلال اذان دیں گے, سارا مکہ دوڑ کے آئے گا. یہ بلال ہیں, اللہ نے یہ عروج عطا کیا. یہاں فقر و فاقہ, تندرستی, یہاں رنگ کی سیاہی بدبو نہیں دیکھی جاتی, یہاں تربیت کا اثر دیکھا جاتا ہے. پیغمبر نے تربیت کی ہے, جناب بلال کی کردار سے خوشبو آنے لگی. عزیزو, ایک وقت ایسا بھی آ گیا, بلال کو گلدستے اذان سے ہٹا دیا گا. پیغمبر سے, بلال تم اذان نہیں دو گے, آج سے اذان ہم دیں گے مسجد میں. جناب بلال خاموش پیچھے ہٹ گئے. عزیزان گرامی, لوگ انتظار میں ہیں, صبح نمودار ہو جائے, اذان دی جائے. صبح نہیں ہوتی, سورج نکلنے کو تیار نہیں, احتجاج پر آ گئے. اگر بلال اذان نہیں دیں گے, دنیا کو اجالا نصیب نہیں ہوگا. دنیا کا اجالا, ایسا سیاہی, ایسی سیاہی کہ دنیا کے عروج پر ایسی چڑھ گئی کہ اس سیاہی نے جیت کر کے بتا دیا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کہنے پر ڈٹا رہا, کچھ بھی ہوتا رہا, پھر پیچھے نہیں ہٹا, اللہ نے کہا اسے کہتے ہیں. بس آخری منزل توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. ہم ساری دنیا اس بات کو برگامزن ہے, اللہ نے عقل دیا, عبادت کرو, اللہ کو راضی کرو. کیسے راضی کر لو گے اللہ کو؟ راضی کرنے کے لیے معیار ہونا چاہیے. کا معیار کیا ہے؟ ہم نے کہا رضا کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ موجود ہو. تمہیں کیسے پتا؟ تراویح پڑھو, قرآن پڑھو, جو بھی کہو, لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, اللہ کیسے رضامند ہوتا ہے. تمہیں کیسے معلوم مسلمان مر جائے گا پتہ نہیں چلے گا اللہ راضی ہوا یا راضی نہیں؟ کیسے پتا چلے؟ اس لیے کہ رضا اور غضب انسان کے چہرے سے پتا چلتا ہے.
اگر آپ کسی کے گھر جائیے، آنے والے نے خوشی خوشی آپ کے مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اس کا مطلب راضی ہے صاحب، اور اگر چہرہ بننے لگا اس کا مطلب ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے، تو سارا مسلمان تو اس بات کے اوپر اٹکا ہوا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا، پتہ کیسے چلے؟ اور اللہ بتانے آ نہیں سکتا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے، تو کیسے پتہ چلے اللہ راضی ہو گیا؟ راضی ہونے کے لیے چہرہ چاہیے، اور چہرے پر آثار نمودار ہونے کے لیے کیفیت چاہیے، اور کیفیت مزاج کی محتاج ہے۔ مزاج قلب کا محتاج ہے، دل جسم کا محتاج ہے، جسم مکان کا محتاج ہے، اور جس کے پاس جب مکان ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مکان رکھنے والا مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ کیسے راضی ہو؟ انسان کو عقل دی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کر رہا ہے، کیسے اللہ راضی ہو؟ پتہ کیسے چلے؟ جانے گا پیغمبر اسلام کو بلایا، اے میرے حبیب آؤ معراج پر، ہم تمہیں بلاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے اس مقام میں بلایا کیوں؟ لنریہ آیاتنا، میرے حبیب ہم نے تم کو بلایا ہے معراج کی منزلوں میں تاکہ تم ہماری نشانی کو دیکھ سکو۔ اللہ اپنی آیتوں کو دکھانے لایا، کس کو؟ پیغمبر کو آیت الہی دکھانے لے گیا۔ معراج کی منزلوں کو طے کر کے پیغمبر پہنچ گئے، ایک ایسی منزل پر رکے پیغمبر، جناب جبرائیل ٹھہر گئے۔ جبریل چلو، نہیں جائیں گے یا رسول اللہ، یہ ہماری حد ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا اللہ نے یہیں تک ہماری منزل رکھی ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ اگر ایک پر کھولے تو مشرق، دوسرا پر کھولے تو مغرب، اتنا بڑا فرشتہ رک گیا۔ سید الملک ہے جناب جبرائیل، اپنی حدوں کو پہچانتا ہے، اپنی حدوں کو پہچانتا ہے، رک گئے جناب جبرائیل، نہیں جائیں گے یا رسول اللہ، اس کے آگے آپ کی منزل ہے، جائیے۔ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے جائیے، اب آپ اکیلے جائیں گے، رک گئے۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ تم بھی تو نوری ہو، تم کو بھی تو اللہ نے نور سے خلق کیا ہے، تم بھی تو عالم بالا پر رہنے والے عرش نشین ہو، اس پر رہتے ہو، جاؤ پیغمبر کے ساتھ۔ جبریل نے کہا نہیں جائیں گے، بالوں پر سب ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا جبریل مسلمانوں کو بتا دو، جب ہم نوری ہو کے محمد جیسے نہیں، جب ہم نور ہو کے محمد جیسے نہیں، تو یہ خاکی انسان محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟ پیغمبر اسلام چلے گئے، دریا ہے نور کا، عبور کیا، اس طرف گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پیغمبر کیوں بلایا گیا ہے؟ آیت دکھانے، آیت چاہیے پیغمبر کو، آیت دکھانے۔ میرے حبیب دیکھو، اب قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جس کو رسول نے دیکھا ایسا دیکھا کہ اس کے دیکھنے میں غلطی نہیں کی۔ اگر آپ سن سکتے سنیے، اذان گرام، معراج پر آیت دکھانے لے گیا ہے اللہ۔ حبیب ہم نے تم کو بلایا ہے آیت الہیہ دکھانے کے لیے، اور پیغمبر نے دیکھا، قرآن ترجمانی کر ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر نے جو دیکھا صحیح دیکھا، غلط نہیں دیکھا۔ ما کذب الفؤاد وما رأى، اور جو کچھ پیغمبر نے دیکھا دل نے گواہی بھی دی ہے۔ دل گواہی کب دیتا ہے؟ جب آپ نے کسی کو پہلے سے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو پہلے سے نہیں دیکھا ہے تو آپ کا دل گواہی نہیں دے گا۔ اور رأى عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھ سے دیکھا جائے اور جسمانی طور پر دیکھا جائے، اسی لیے 29 کے چاند کو رؤیت ہلال کہا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا ہوا وہ چاند جو ثابت کیا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے وہاں اللہ کو نہیں دیکھا، کسی ایسی ذات کو دیکھا جس کو پیغمبر نے پہچانا ہے، اور ایسا پہچانا ہے کہ جس کو رسول دیکھ چکے ہیں، اور دیکھ نہیں چکے بلکہ گواہی دی جا چکی ہے۔ دل گواہی دے رہا میرے حبیب، آپ نے جس کو دیکھا صحیح دیکھا۔ سارا مکہ صحابی پریشان، کس کو دیکھا؟ ایسی ذات کو دیکھا جس کو دکھایا بھی جائے گا، جس کو سنایا بھی جائے گا۔ پیغمبر کو بلا کے دکھایا بھی گیا، پیغمبر کو بلا کے سنایا بھی گیا۔ یہ آیت کبریٰ ہے۔ ہم نے تو کوئی منظر نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے نماز کا اعلان کیا ہو، روزے کا اعلان کیا، اسے دیکھ لو، اسے پہچان لو، نہیں۔ ایک مکان ایسا آیا، ایک موقع جہاں پیغمبر نے حاجی کو روکا، نمازی کو روکا، سب کو روکنے کے بعد فرمایا آج ایک ایسی ذات کو دکھایا بھی جائے گا، من کنتو مولا کے ذریعے سے سنایا بھی جائے گا۔
تو مولا کے ذریعے سنایا، پیغمبر نے جس کو دیکھا اس کو لا کے یہاں دکھا دیا. ہم نے اس کو وہاں دیکھا تھا. عزیزوں کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے دکھایا گیا من کنت مولا فہذا علی مولا والمن مولا وآدمن آدھا. آج حد فاصل کھیسا جائے گا، حق علی کے ساتھ ہے. جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق ہے. مسلمانوں اپنی نماز کے روزے اور راضی ہونے کی فکر نہ کرو، اللہ نے پیمانہ دے دیا. اب علی کے ذریعے سے سب پہچانا جائے گا. کیوں پہچانا جائے گا؟ کہ چہرے کے ذریعے سے آثار غضب اور رضا معلوم کی جاتی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی تمہارا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، انتا وجہ اللہ. اے علی تم اللہ کے چہرے ہو، اے علی تم اللہ کی آنکھ ہو، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، حمد اللہ، عروۃ الاسقا. اے علی تم ہو. جب اللہ کے اس کلمے کو تشبیہ دے دی پیغمبر نے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھتے چلے جاؤ. علی کا چہرہ خوش ہو جائے گا تو اللہ راضی ہے، علی خوش نہیں ہوں گے تو اللہ راضی نہیں ہے. یہ پیمانہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اب نبوت گھڑی منتظر تھی، اللہ نے تو سب لے لیا. علی کی آنکھ بھی اللہ کے حوالے، علی کا چہرہ بھی اللہ کے حوالے، علی کا پہلو بھی اللہ کے حوالے، علی کا ہاتھ بھی اللہ کے. ہمارے لیے کیا بچا؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی لحمک لحمی، یا علی دمک دمی. اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت ہمارا گوشت. نسبت دی تاکہ کوئی رشتہ دار نہ کہہ دے ہم بھی نبی کے رشتہ دار. اب رشتہ داری بھی نہ چلے گی، جو کچھ چلے گا علی کے ذریعے سے چلے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. معیار غضب اور معیار رضا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان کرام، پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو وہ منفرد فضیلت عطا کی. اسلام کی اساس ہے امیر المومنین. ولایت امیر المومنین اگر نہیں ہے تو کچھ قابل قبول نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا، سنیے عزیزان کرام، اے علی تمہاری مثال امت پیغمبر میں ویسے ہی ہے جیسے حروف کے درمیان الف کی ہوتی ہے. کیوں کہا پیغمبر نے؟ عربی حروف جو ہے حروف میں 28 عدد، حروف تہجی 28 ہیں. کیوں کہا اے علی تم الف کی طرح ہو؟ امت نبی میں تمہاری مثال ویسے ہی ہے جیسے الف. اے میرے علی تمہاری مثال الف کی طرح ہے. کیوں کہا پیغمبر نے؟ اس لیے فرمایا کہ تمام حروف میں جو بلندی اور جو مزاج الف کا ہے وہ کسی حرف کا نہیں ہے. مزاج کیا ہے؟ جو لوگ اردو جانتے ہیں بہتر سمجھیں گے. الف کا مزاج یہ ہے کہ الف جب لکھا جائے گا تو ہر حرف اس سے ملنے جائے گا، یہ کسی سے ملنے نہیں جاتا. اگر توجہ کیجیے گا، الف جب بھی لکھا جائے گا اس کے ساتھ تمام حروف ملنے آئیں گے، الف کہیں نہیں جائے گا. اور ملنے کا قانون ہے، کوئی حرف اپنی پوری شکل کے ساتھ الف سے نہیں ملتا. جب بھی لکھا جائے گا قانون ہے کہ اپنا قد چھوٹا کرو پھر الف سے ملو. توجہ، اپنا قد چھوٹا کرو پھر. علی اپنے برابر کسی کو برداشت نہیں کرتا. اپنا قد چھوٹا کرو. اور کبھی بھی املے میں یہ دستور ہے، جب بھی املا ملا کے لکھا جائے گا وہ الف کے نیچے آگے حرف ملے، سر پہ الف کسی کو نہیں دکھاتا. جس کو ملنا ہے پیروں میں آ کے ملے. مزاج علی یہی ہے. جانے گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا علی تم کسی سے ملنے نہیں جاؤ گے، سارا زمانہ تمہارے پاس ہے اور تمہارے سامنے جو آئے اپنا قد چھوٹا کرے تب. اے علی تم کعبے کی طرح ہو. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں. یہ مزاج امیر المومنین ہے جو پیغمبر نے فرمایا. اب اسی مزاج کو آخری روایت کو ختم دعا، اسی مزاج کو جو پیغمبر نے دنیا میں اتارا ہے، معیار عقل امیر المومنین کی ولایت اور امامت. خاتون جس کو امام نے بشارت دی ہے کہ تم آخری امام کے ناصر ہو. یہ عجیب و غریب خاتون، اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کا پرچار کرتی ہے. جس مکان، جس مسجد، جس جگہ، جس بس میں بیٹھے گی ایک ہی نعرہ ہے، علی ولی اللہ. بس عزیزان کرنا کون ہے یہ؟ حبابہ والبیہ. حبابہ والبیہ کون ہے؟ یہ عجیب و غریب تاریخ کی خاتون گزری ہے.
ہم بھی برسوں سے مجلسیں کرتے آ رہے ہیں اور امیر المومنین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اس پر باقی رہ گئے، پھر اللہ نے اپنی دوستی کا اعلان اس سے کیا ہے. حبابہ والدیہ کون ہے؟ امیر المومنین کی چاہنے والی خاتون، زندگی کے آخری عمر میں ہیں. جناب حبابہ ملنے آئی مولا علی سے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے مولا آخری زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، کچھ عطا کر دیجئے. حبابہ کیا چاہتی ہیں؟ کہ آپ کی محبت کی علامت چاہتی ہیں، نشانی چاہتی ہیں کہ اگر ہم جائیں میدان محشر میں تو ہم یہ خوشی بخوشی کہہ سکیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں. جناب حبابہ والدین نے امام سے مانگا ہے سند، علامت مجھے چاہیے میری محبت کی. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم علی کے چاہنے، کبھی مولا علی نے بھی کہا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ بات تو تب بنے جب ادھر سے بھی کہا جائے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ کہے گا تم ہمارے دوست ہو. کب کہے گا اللہ؟ جناب حبابہ والدیہ امام کی خدمت میں ہے. امام نے کہا حبابہ پتھر لاؤ. امام نے پتھر دیا. امام علیہ السلام نے اس پتھر پر مہر لگائی، امامت کی مہر لگا کے حبابہ لے جاؤ، یہ سند ہے تمہاری محبت کی، ہماری ولایت کی تمہارے پاس یہ مہر امامت ہے. عزیزو ہم شہادت نامہ لکھ کر کے مردے پر مطمئن ہو جائیں گے کہ بخشا جائے گا. کتنی خوش نصیب ہے یہ خاتون کی امامت کی مہر اس کے پاس موجود ہے، سند ولایت امیر المومنین موجود. پتھر لے کے حبابہ چلی گئی. امام نے فرمایا جس کی مہر اس پتھر سے ملے گی وہی امام ہوگا. اے حبابہ ملا کے دیکھ، جو دعویٰ کرے اس مہر پا کر کے تب پرکھ لینا، یہ پیمانہ ہے. عزیزو امام کی شہادت ہو گئی، امام حسن کے زمانہ آ گئے. امام حسن کی خدمت میں آئی، مولا فرزند رسول ہے میرے آقا ہے میرے مولا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، بابا نے آپ کے سند دی ہے، آج سے بھی آپ کا امامت کا ضمانت در کیا، کچھ دے دیجئے. امام نے فرمایا کیا چاہتی ہے بابا؟ کہ مولا نے جو دیا دے دیجئے. امام نے فرمایا پتھر لاؤ. جب امام نے پتھر مانگا اسی مقام پر جہاں مولا نے مہر لگائی تھی وہیں مہر لگائی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا دیکھو ہماری مہر بابا کی مہر سے ملتی ہے یا نہیں. اب بابا نے دیکھا خوش ہو کے چلے گئے. امام حسین کا زمانہ، امام حسین کی خدمت میں آئے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بابا کیسے آئے؟ کہ مولا آپ کے گھر کے گداگر ہیں، اس چوکھٹ پر زندگی گزرتی ہے، موت آئے اسی چوکھٹ پر مولا، کچھ سند چاہتے. امام نے فرمایا لاؤ وہ پتھر جو میرے بابا اور میرے بھائی نے تم کو مہر کے طور پر دیا ہے. دوسری مرتبہ امام نے مانگا اور تیسری امامت کی مہر اس پتھر پر آئی. 3 مہریں ہو گئی. عزیزان گرامی اس کی زندگی کتنی چار چاند لگ جائے جس کے پاس امامت کی مہر موجود. چوتھے امام کا زمانہ معصوم امام شہید ہو گئے امام حسین. چوتھے امام کے زمانے در کی اب حبابہ والدیہ جو آئیں کمر خمیدہ ہے، عصا کا سہارا لے کے امام کے بس میں تشریف لائیں. حبابہ کیسے آئی؟ کہ مولا آپ کو معلوم ہے آپ کا تو دادا نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتے ہیں، آپ تو بچانے کی ضرورت نہیں ہے مولا، ہم کیوں آئے ہیں؟ امام نے مسکرایا کہا حبابہ اتنا طولانی سفر ولایت کہ تمہارا ہے، اب تمہارا تھوڑا حصہ بنتا ہے. اے حبابہ یہ دروازہ کسی کو ایسے ہی واپس نہیں کرتا تشنا. مولا کیا دیں گے؟ امام نے فرمایا بیٹھو. جناب حبابہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ زدید دعا کی. جناب حبابہ والدیہ کہ اللہ نے جوانی واپس پلٹائی، جوان ہو گئی حبابہ. امام کی مہر لگی چوتھی مہر. 5ویں امام کا زمانہ آیا 5ویں مہر. 6ٹھے امام کا زمانہ آیا 6ٹھی مہر. 7ویں امام کا زمانہ آیا 7 مہریں. اب 8ویں امام کے زمانے میں آئی تو پھر آواز آئی. حبابہ کیسے آئی؟ کہ مولا آخری مرحلے میں ہے، کمر خمیدہ ہے، اجازت دیجئے دنیا سے جانے والے. امام نے فرمایا ابھی نہیں. عزیزان گرامی 8ویں علی نے کہا وہ مہر لاؤ جو ہمارے اجداد نے تمہیں دی ہے. پتھر دیا. امام نے 8ویں مہر اسی مقام پر لگائی جہاں مولا علی کی مہر تھی. لگانے کے بعد دوڑے کا سماعت پڑے جاؤ حبابہ جوانی واپس کر دی. حبابہ والدیہ کے دوسری مرتبہ امام نے دوسری مرتبہ جوانی واپس کی. پہلی تاریخ کی پہلی خاتون ہے جس نے ولایت علی پر اپنی زندگی گزاری اور 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے اپنی جوانی کو واپس لے کے جا رہی ہے. جاتے جاتے امام نے فرمایا حبابہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں جب ہمارا آخری قائم آئے گا ظہور کرے گا تو تمہیں اللہ اٹھائے گا. اور جیسے تم نے 8 مہریں
محمد و آل محمد. یہ ان کے لیے پروردگار نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمہیں جنت کی بشارت ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اے علی والے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں ہم نے حیات کی بشارت دی ہے. تمہیں ہم نے عزت و افتخار کی بشارت دی ہے. پیغمبر اسلام معراج کی منزلیں کو طے کر کے پہنچے. جناب جبرائیل ساتھ ہیں. ایک مقام دیکھا جناب جبرائیل کے ذریعے سے. کون سا مقام؟ خوبصورت باغ ہے. چھوٹے چھوٹے کمسن بچے گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں. ان کے منہ میں پھلی لگی ہوئی ہے. خوبصورت جوان آیا. رسول خدا کو سلام کیا. جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ جوان کون سا ہے؟ یہ بچے کس لیے رکھے گئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کائنات آپ کے لیے مسخر کی گئی ہے. پوچھ لیجئے جوان جواب دے گا. آنے والا جوان کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پہچانیے. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول تم پر سلام. اے حبیب خدا تم پر سلام. تم کون؟ کہا میں ابراہیم خلیل ہوں. میں اللہ کا دوست ہوں. اے ابراہیم تم کو خلیل کس بنیاد پر کہا گیا؟ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی دوستی کا اعلان پروردگار عالم کرے. عزیزان گرامی خلیل کس بنیاد پر کہا گیا؟ جناب پیغمبر اسلام کے سامنے جناب ابراہیم نے فرمایا ہے اللہ کے نبی میں نے ان ہاتھوں سے خانہ کعبہ بنایا. میں نے انہی ہاتھوں سے 70 مسجدیں بنائی. اور ایک دن رات کے سناٹے میں نکلا آواز دی پروردگار تو ہر نیکی کا اجر رکھتا ہے. ہر نیکی کا ثواب رکھتا ہے. مجھ ابراہیم کی قربانی کی جزا تو دے دے پروردگار. میں نے اسماعیل کو ذبح کیا اس کا اجر دے دے پروردگار. اپنے بچے کو تپتے صحرا میں چھوڑا ہے اس کا اجر دے دے. انہی ہاتھوں سے خانہ کعبہ بنایا ہے اس کی نیکی کا ثواب دے دے پروردگار. 70 مسجدیں بنائی ہیں تیرے لیے. میرا اجر کیا ہے؟ آواز قدرت آئی ابراہیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہر نیکی کا بدلہ ہماری بارگاہ میں ابراہیم گھبراؤ نہیں. تم تو ہمارے ہو. تم تو ہمارے حبیب ہو. ہمارے نبی ہو. ہم تمہیں اجر دیں گے. تمہارا اجر ہماری بارگاہ میں محفوظ ہے. آواز قدرت آئی کہ تمہارا اجر ہے. ابراہیم نے کہا پروردگار وہ اجر تو دکھا دے جو ہمارے لیے ہے. آواز قدرت آئی ابراہیم اپنا اجر دیکھنا چاہتے ہو؟ 70 مسجدوں کا اجر, خانہ کعبہ کے بنانے کا اجر, اسماعیل کی قربانی کا اجر ابراہیم کو ملنے جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میرے حبیب اپنی آنکھیں بلند کرو. اب جو آنکھیں بلند کی تو 5 نوروں کو دیکھا. پہلا نور آیا, دوسرا نور آیا, تیسرا نور آیا, چوتھا نور آیا. 2 چھوٹے چھوٹے انوار اور آ گئے. ایک پردہ پڑا, پردے کے پیچھے ایک نور اور آ گیا. پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ آواز ہے پہلا محمد کا نور, دوسرا علی کا نور, تیسرا حسن کا نور, چوتھا حسین کا نور, اور اس میں پردے میں آنے والی میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے. جناب ابراہیم کہہ رہے آواز قدرت ابراہیم کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا اجر دیکھا. کہاں پروردگار؟ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا پروردگار میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ چھوٹے چھوٹے نور ستاروں کی مانند پردے سے چھن کے آ رہے ہیں جو ان بندتن کا طواف کر رہے ہیں. یہ کس کا نور ہے؟ مشیت نے مسکرا کے فرمایا یہ علی کے شیعوں کا نور ہے. یہ علی کے چاہنے والوں کا نور ہے. پیغمبر اسلام نے آواز دی جناب ابراہیم نے پروردگار تو نے مجھے نبی بنایا ہے. آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا. اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین. پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا دے. اس لیے ہے میرے رسول مجھ کو اللہ نے خلیل اس لیے کیا ہے کہ سب سے زیادہ درود ہم پڑھتے تھے آپ پر. آپ کی اولاد پر سب سے زیادہ صلوات پڑھتے تھے. ہم علی کی ولایت. جناب ابراہیم کا یہ بچے کون سے ہیں جن کو تم نگرانی کا؟ پروردگار نے میری دعا قبول کی تھی اور دعا کے نتیجے میں خدمت. مجھے کیا خدمت ہے؟ کہ یہ جو بچے گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں یہ شیعوں کے کمسن بچے جو مر جاتے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری مجھ ابراہیم کو دی گئی ہے. میں شیعوں کے بچوں کی تربیت کرتا ہوں, جنت میں ان کی پرورش کرتا ہوں. یہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے ولیوں کو قبول کیا ہے. معرفت امامت اپنے دل میں بسایا ہے. اللہ نے انہیں تشنا نہیں رکھا. جناب ابراہیم نے علی ہونے کا دعا نہیں کی, رسول ہونے کی دعا نہیں کی, امام حسن امام حسین ہونے کی دعا کی کہ پروردگار مجھے علی کا شیعہ بنا دے. یہ جناب ابراہیم. عزیزان گرامی
لہذا جس نے بھی اللہ کا کلمہ اور امام کو پہچانا ہے معصوم، اللہ اسے تشنا نہیں رکھتا۔ یہ جناب بلال تھے کہ ان کی سیاہی دنیا کے سامنے ابھر کے آئی کہ اگر بلال اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ کربلا میں بھی ایک سیاہی ہے۔ جناب جون کو امیر المومنین نے آزاد کیا تھا، اور آزاد کر کے جناب ابوذر کو تحفتاً دیتا، ابوذر تمہارا خادم ہے، لے جاؤ۔ امام کے قافلے کے خدمتگار ہیں جناب جون، امام کے پاس آئے، عاشور کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا تمہارے آقا کی قربانی کافی ہے اسلام کے لیے، بلال جون جاؤ۔ جناب بلال، جناب جون نے کہا پرور، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ سچ ہے میرے آقا کی قربانی ہے، لیکن آپ شاید مجھے اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ میں سیاہ ہوں، میں کالا ہوں، اور ہمارے خون سے بدبو آتی ہے، خوشبو نہیں۔ اس مزاج کو امام نے دیکھا بلال کو، جناب جون کو کلیجے سے لگا، جاؤ جاؤ، حسین کا دسترخوان ہے، یہاں کسی کو حسین مایوس نہیں کرتے، لے جاؤ۔ جناب جون چلے۔ عزیزو، ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب امام سجاد تمام شہداء کے جنازوں کو دفن کر دے، 8 دن کے بعد جناب جون کا لاشا مل سکا، اور 8 دن کے بعد جب امام پہنچے تو رات کا سناٹا تھا، تمام شہداء کے درمیان جناب جون کا لاشا چمک رہا تھا، اور ایسی خوشبو تھی کہ کسی کے جنازے پر ایسی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو معصوم پر قربانی دیتا ہے اس کو معصوم کبھی تشنا نہیں رکھتے۔ بس ایزانے گرام، کربلا کا ہر رخ، کربلا کا ہر منظر اپنے آپ میں ہر ایک کو ایک پیغام دے رہا۔ حسینی ہونے کے لیے بہت آزمائش، بہت کم لوگ تھے۔ پیغمبر کی تاریخ میں 2500 صحابہ سے زیادہ کی تاریخ لکھی گئی ہے، لیکن صرف اور صرف کربلا میں جو تعداد ہے، امام حسین علیہ السلام کے ہمرکاب اور یزیدوں میں صرف 11 صحابی آئے ہیں۔ 11 صحابی میں سے 6 صحابی یزید کی طرف ہیں، 5 صحابہ کرام امام حسین کی طرف، کم تھے، کم تھے، اور امام نے اسی لیے چراغ بجھا دیا۔ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جنت چاہیے جنت دے دیں گے، نانا سے شفاعت مل جائے گی، اپنے خاندان کو لو چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں۔ لیکن شہداء نے کیا کہا؟ ہمارے جسم کو ٹکڑے کر دیا جائیں، امام کے معیت سے ہم منحرف ہونے والے نہیں ہیں۔ عزیزو، اب امام نے فرمایا جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں ملے۔ جانے کا یہ سچائی تھی جو امام حسین بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تعداد کی ضرورت نہیں ہے، خلوص کی ضرورت ہے۔ یہ کربلا کی تاریخ اور یہ ایام بیمار کربلا سے منسوب ہے۔ امام حسین جب خیمے میں آخری 12 رخصتیاں امام حسین کی ہیں، ایک رخصتی میں پڑھوں گا اور بات تمام کروں۔ 12 رخصتیاں علماء نے لکھی ہیں۔ امام کے پاس آئے، امام سجاد بستر پھینک اپنے بابا کو خون میں نہایا ہوا دیکھا، پوچھا بابا یہ خون کیسا ہے آپ کے چہرے پر، آپ کے لباس پر؟ کہا بیٹا مقتل سے آ رہا ہوں۔ کہا بابا میرا بھیا بھی اکبر کہاں چلا گیا؟ میرا چچا عباس کہاں؟ بابا آپ اکیلے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا کس کو ہم بتائیں، اتنا سمجھ لو مردوں میں یا تم رہ گئے ہو یا ہم، اب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بیمار امام اپنے بازوؤں کو سہارا دے کے اٹھنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا میرا لال کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں عصا دے دیجئے۔ میرے لال کیا کرے؟ کہا پھوپھی اماں تلوار بھی لائیے۔ کہا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں میرا بابا اکیلا ہو گیا ہے، میرے بابا کا کوئی مددگار نہیں ہے، میں اپنے بابا کو اکیلا کر دوں۔ امام رونے لگے، بازوؤں کو پکڑا، اپنے بیٹے کو دیکھا، میرے لال بیٹھ جاؤ، سکون اختیار کرو، بیٹا ہمارا امتحان ختم ہونے والا، اب جو امتحان تمہارا شروع ہونا، ہر مقام پر تمہیں امتحان دینا ہے، ہر مقام پر تمہیں قتل ہونا ہے بیٹا، یہاں سے کوفہ سے شام تک تمہاری ذمہ داری ہے۔ عزیزو، امام رونے لگے، میرا بابا جا رہا ہے، حسین رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کا امتحان شروع ہو گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا جناب فاطمہ کبریٰ کہتی
جب میرے بابا شہید ہو گئے تو طوفان میں آ گیا اور چاروں طرف سے دھواں جیسا اٹھنے لگا. اسی عالم میں نے دیکھا کہ خیمے میں آگ لگا دی گئی. اسی خیمے میں میرا بھیا سید سجاد تھا. مسلح پر میرا بابا میرا بھیا بیٹھا تھا. ہم نے دوڑ کے چاہا کہ اپنے بھیا کو سہارا دیں. ایک شکی آگے بڑھا, اس نے تیزی کے ساتھ مسلح گھسیٹ لیا, جس کی وجہ سے میرا بھیا منہ کے بل زمین پر آ گیا. میرا ماں بھیا سجاد زمین پر گر گیا, پیشانی زخمی ہو گئی. سید سجاد تڑپنے لگے. جناب زینب نے بڑھ کے سہارا دیا. میرے لال خیمے میں آگ لگا دی گئی. اے میرے لال سید سجاد, کیا ہم خیمے میں رہے یا خیمے سے باہر چلے جائیں؟ کیا پپی اماں باہر نکل جائیے, جان کا بچانا واجب ہے. امام کو لے کر کے خیمے سے آ گئی. امام سید سجاد چلے. جناب حسن مثنیٰ زندہ رہ گئے تھے. جناب حسن مثنیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ چل رہے تھے اور میری نگاہ امام کے پہروں پر تھی. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, لوہے میں جکڑا ہوا میرا بیمار امام. جناب حسن مثنیٰ نے فرمایا جو بازو پر لوہا باندھا گیا تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ امام رکوع کے مانند جھک گئے تھے. امام سے چلا نہیں جاتا, امام کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, پھوٹ جاتے ہیں. میرا غریب امام نہیں بولتا. اللہ اکبر. جب ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار پہنچا یزید کے دربار, تو جناب سہل بن سعد رسول خدا کے صحابی ہیں, کہا ہم تجارت کے لیے شام آئے تھے. ہم نے دیکھا کہ شام کے قلعے سجائے جا رہے ہیں, روڈ کی صفائی ہو رہی ہے, لوگ نئے نئے لباس پہنے ہیں, ہر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے. ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ آج تو عید کا دن تو نہیں ہے, مسلمانوں کی کیا کوئی عید ہے؟ ہم نے ایک شخص کو بلایا, بلا کے پوچھا اے مسلمانوں اتنا خوش کیوں ہو, آخر وجہ کیا ہے, سبب تمہاری خوشی کا ریزن کیا ہے؟ جناب سہل بن سعد نے پوچھا تو جواب ملا کہ آج تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص نے یزید کے مقابل میں خروج کیا تھا, اس کا سر کربلا میں کاٹا گیا ہے, اس کو بطور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے, اس لیے دربار سجایا جا رہا ہے. جناب سہل بن سعد کہتے میں گھبرا گیا, آخر کون تھا جس نے خروج کیا ہے؟ ہم نے پوچھا یہ بتاؤ یہ قافلہ کس طرف سے آنے والا ہے؟ کہا اسی جو ہے دربار میں اس دروازے بابو سہا سے آئے گا. کہا ہم جلدی جلدی آئے اور وہاں پر کھڑے ہو گئے, ایک کونے میں کھڑے منظر کو دیکھتے رہے. اسی اسنا میں قافلہ لایا گیا. ہماری نگاہ پڑی, ایک شخص آگے آگے چل رہا تھا جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی, کمر میں لنگر پڑا تھا, گلے میں توڑ رکوع میں مانی جھکا تھا. ابھی بھی ہم سمجھ نہ سکے, لیکن جب ہماری نگاہ خواتین پر پڑی تو عورتوں کو ایک رسی میں بندھا ہوا پایا. گھبرا گئے, عورتیں کون ہیں, ان کے چہروں سے شرافت نظر آ رہی ہے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. سہیل بن سعد کہتے ہیں میں گھبرا کے اب کس سے پوچھوں کہ ماجرا کیا ہے, بیویوں کے پاس نہیں جا سکتا. میں گھبراتا ہوا اسی شخص کے پاس آیا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی. میں نے بڑھ کے سلام کیا. آپ کا انداز ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. امام نے نگاہ اٹھائی اور جملہ فرمایا اے میرے نانا کے صحابی, تو نے بھی مجھے نہ پہچانا؟ نانا کا نام سنا سہیل کانپ گئے. اے میرے مولا آپ کون؟ کا میں سید سجاد. اے سہیل میں سید سجاد ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں. امام کے پیروں پہ پڑ گئے سہیل, مولا کیا ہو گیا, آخر یہ دن کیسے آ گیا؟ امام نے فرمایا اے سہیل کچھ نہ پوچھو. جناب سہیل نے تلوار کو نکالنا چاہا, امام نے کہا نہیں اب تلوار نہ نکالو. کہا مولا میرے قبیلے کے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں, کہیے تو حملہ کر دوں. کہا نہیں نہیں سہیل حملہ نہ کرنا, میری بہن سکینہ ڈر جائے گی. اب مولا اب وہ تک نہیں دیکھ سکتی, تلواروں کا نام نہ لو. عزیزو جناب سہیل نے ہاتھوں کو دھویا, اے مولا کچھ خدمت تو لے لیجیے, بڑا آخری فطرہ. امام نے فرمایا سہیل ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے. کہا ہاں مولا. کہا بتا تیرے جیب میں کتنے دینار ہیں؟ کہا مولا 14 درہم رکھے ہیں, جو کہیے میں قربان کر دوں. امام نے فرمایا دو کام کر دے سہیل اگر کرنا چاہتا ہے. کہا مولا کیا کرو؟ کہا ان پیسوں کو تو حصوں میں بانٹ دے, 7 درہم کی چادر خرید لے تاکہ اپنے بہنوں کے سر ڈھانپ سکوں. اے سہیل اگر مدد کرنا چاہتا ہے میری پپلوں کے لیے چادر لا کے دے
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وإن حتى تسكنه أرضك طوما وتمتعه فيها طويلا. پروردگار ہماری اس مختصر عبادت قبول فرما. پروردگار حاضرین کی شرعی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار ہم کو مخلص عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما. ہم کو جادہ اہل بیت علیہ السلام میں چلنے کی سعادت نصیب فرما. ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی فرما. علماء کرام مراج اعظام کی حفاظت فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں عظیم دعا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے فوج ظفر موج ہم سب شمار عنایت فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی قرات پر حجت الاسلام مسلم مولانا بختیار علی صاحب کے مرحوم، حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد حسین نجفی صاحب کے مرحوم، حجت الاسلام المسلمین مولانا محمود حسن صاحب کے اللہ مقامہ، اور ہماری دادی مرحومہ اور ہمارے خاندان کے دیگر مرحومین اور عاقلہ مرحومہ اور دیگر جو خاندان کے حاضرین تمام مرحومین کی ارواح کو اثر فرما دیجیے.